السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے سامعین و ناظرین، میں غلام مصطفیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کے ساتھ پیام اسلام چینل سے آپ کی خدمت میں حاضر۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ انفال آیت نمبر 59 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انہم لا يعجزون۔ سابقہ آیات میں بد عہد اور خائن یعنی خیانت کرنے والے لوگ، ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان کے ساتھ سختی سے نمٹو تاکہ دوسروں کو بھی عبرت ہو، اور مسلمان ان سے بھی کہا گیا کہ تم بد عہدی نہ کرو، بد دیانتی نہ کرو، حتیٰ کہ لڑائی اور جنگ میں بھی اپنے عہد کا پاس رکھو۔ اور یہ اب اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ جو تمہیں کفار کی عہد شکنی اور خیانت کے باوجود آپ کو عہد کی پاسداری پر پابند کیا جا رہا ہے، یہ مت سوچنا کہ یہ لوگ اللہ کے غضب سے بچ سکیں گے، اللہ ان سے ضرور انتقام لیں گے۔ فرمایا ولا یحسبن الذین، تم یہ نہ سمجھو کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سبقو کہ وہ بچ نکلیں گے، یعنی جن لوگوں نے عہد شکنی کی ہے وہ صحیح سلامت بچ جائیں گے۔ یعنی کفار میں غزوہ بدر میں بہت سارے کفار تو مارے گئے، کچھ بھاگ گئے۔ اللہ نے فرمایا یہ جو بھاگ گئے ہیں نا، یہ بھی غلط فہمی میں نہ رہیں کہ ہم بچ کر نکل آئیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی گرفت کریں گے۔ انہم لا یعجزون، وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، یعنی وہ اللہ کو ہرا نہیں سکتے۔ اس آیت کا نزول جنگ بدر کے بعد کا ہے کہ جب 70 کافر مارے گئے، مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، تو کفار جو ہے وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگے۔ تو انہیں کہا جا رہا ہے کہ تم بھاگ کر چھپ نہیں سکتے، تم پر بھی اللہ کی پکڑ آئے گی۔ اور آل اوور اس آیت کا جو مفہوم ہے یہ کہ جو لوگ اللہ کی آیات، اللہ کے احکامات کو جھٹلاتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں یا پس پشت ڈال دیتے ہیں، لاپرواہی کرتے ہیں، احکام پر عمل نہیں کرتے، یہ سب جھٹلانے کے برابر ہے۔ یاد رکھو اللہ بے بس نہیں ہے، اللہ سزا دینے میں عجلت نہیں کرتے، وہ مہلت دیتے ہیں۔ اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے کہ شاید بندہ لوٹ کر اللہ کی طرف آ جائے۔ جس طرح والدین اپنے اولاد کے لیے بہت ساری نافرمانیوں، حکم عدولیوں کے باوجود اس امید پر والدین بد دعا نہیں کرتے، ان کا برا نہیں سوچتے، برا نہیں کہتے کہ اب بھی سمجھ جائیں گے، اب بھی سمجھ جائے گا، اب بھی سمجھ جائے گا، تو پھر اللہ اپنی مخلوق پر سب سے بڑا رحم کرنے والا، وہ تو ایک ماں باپ کا ایک رشتہ ہے۔ تو اللہ اپنی مخلوق سے، والدین سے کئی گنا زیادہ محبت کرتے ہیں۔ جس طرح کافروں کے لیے حکم ہے کہ تم اپنے مکر و فریب، عیاری و مکاری، جھوٹ، دغا بازی سے کسی کو نقصان نہیں کر سکتے، اپنا ہی نقصان کر رہے ہو۔ اسی طرح مسلمانوں کے لیے بھی حکم ہے کہ تم ابھی اگر اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری نہیں کرو گے تو اس رستے پر نہیں چلو گے جس کی قرآن و حدیث رہنمائی کرتا ہے، تو تم بھی کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتے، کامیاب نہیں ہو سکتے۔ قرآن و سنت پہ عمل سے مراد یہ بھی نہیں کہ تم بس تسبیح ہاتھ میں پکڑو، مسجدوں میں بیٹھ جاؤ، خانگاہوں پر بیٹھ جاؤ، بس اللہ اللہ کرو، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ قرآن و سنت کے جو فرمان ہے اس پر عمل کرنے سے مراد یہ ہے کہ اپنے طور طریقے، اپنے تمام کام ضرور کرو، اور لیکن اس طریقے سے کرو جس طرح قرآن اور حدیث نے یا اللہ اور اللہ کے رسول نے
بیان فرمایا جس طرح حکم فرمایا ہے، یعنی ایمانداری، سچ، صلہ رحمی، جھوٹ، فراڈ، دغا بازی اور بے حیائی، ان سے بچو، حلال جائز کماؤ کھاؤ، جائز یعنی حلال جتنا بھی کماؤ اور کھاؤ، تمہاری زندگی نہ صرف اپنے لیے بلکہ سب کے لیے باعث رحمت ہو، باعث زحمت نہ ہو، اور اللہ کی قائم کردہ حدود میں رہ کر اپنے زندگی گزارو۔ امن، محبت، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ یہ بانٹو، محبتیں بانٹو، اور اپنے فرائض وہ دینی ہوں یا دنیاوی انہیں آسان طریقے سے پورے کرنے کی کوشش کرو۔ غرض اپنی دنیاوی معاملات کو دین کی روشنی میں پورا کرو۔ یہی قرآن و حدیث کا فرامین ہے، اور یہی قرآن اللہ کے حکم کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اپنی زندگیوں کو جو بھی، اب روزی کمانے سے منع نہیں کیا، روزی کماؤ لیکن جائز طریقے سے کماؤ، دوسروں کے ساتھ رویہ اچھا رکھو، صلہ رحمی کرو، مدد کرو، بے حیائی کے کاموں سے بچو۔ نماز روزہ تو ہے ہی ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے فرض ہے، اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک، صلہ رحمی، لوگوں پہ خرچ کرنا، اللہ کی راہ پہ خرچ کرنا، حق بات کی سپورٹ کرنا، مظلوم کی مدد کرنا، سچائی کی طرف جانا، بددیانتی، دھوکہ بازی سے بچنا، جھوٹ سے بچنا، اور نہ صرف خود بچنا بلکہ اپنے سے تعلق رکھنے والے، ہم سب ایک دوسرے سے تعلق، مسلمان ایک جسم کی مانند ہے۔ ہر کسی کو جب کسی کو دیکھو کہ وہ اچھا کام نہیں کر رہا، اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو۔ سب سے بڑی بات اپنی اصلاح ہے، اپنے اہل و عیال کی اصلاح ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری بات آتی ہے، جب انسان اپنی اصلاح کر لے، اپنے اہل و عیال کی، یعنی انسان کے کردار سے، زبان سے نہیں، کردار سے لوگ متاثر ہو کر اصلاح کی طرف آئیں۔ ایسا انسان کردار اپنائے کہ اس کا کردار دیکھ کر لوگ اچھائی کی طرف آئیں۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن اور حدیث، اللہ کے فرمان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔